بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بس و ہفتم، 27واں قصہ۔ ایک ظالم کا قصہ ہے کہ ظالم را حکایت کنن، ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہیزم درویشہ خریدے بحیب۔ ہیزم کے معنی لکڑی کے آتے ہیں، اور درویش کی جمع درویشہ، اللہ والے فقیر لوگ مراد ہیں، اور حیب کے معنی ظلم کے ہیں۔ کہ ہیزم درویشہ خریدے بحیب، کہ وہ درویشوں کی لکڑیاں ظلم سے خریدتا تھا، وہ تبنگرارا دادے بطرح، اور مالداروں کو نفع کے ساتھ دیتا تھا۔ طرح کے معنی نفع کے آتے ہیں۔ تو ایک ظالم تھا، وہ بازار کے اندر جاتا تھا جہاں فقیر لوگ لکڑیاں فروخت کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان سے معمولی سی قیمت پر دبا کر، جیسے 50 روپے قیمت ہے تو 20 روپے میں خرید لیتا تھا، دبا کر، ڈرا کر، اور اس کو مالداروں کو دے دیتا تھا نفع کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں صاحب دل برو گزر کرد و گفت، ایک اللہ والے کا اس پر گزر ہوا تو انہوں نے اس ظالم سے کہا، ماری تو کہ ہر کرا بہ بینی بزنی، تو صاف ہے کہ جس شخص کو دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے۔ تو مار جو ہے صاحب کو کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ماری تو کہ ہر کرا بہ ببینی بزنی، اے ظالم تو صاف ہے کہ جس شخص کو دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے، یا بوم کے ہر کجا نشینی بکنی، یا الو ہے کہ جس جگہ بیٹھتا ہے ویران کر دیتا ہے۔ تو الو کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں وہ بیٹھ جائے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ تو اس بزرگ نے اس ظالم کو نصیحت کرنے کے لیے یہ جملہ اختیار کیا کہ تو سانپ کی طرح ہے، جس طرح سانپ نقصان پہنچاتا ہے اسے تو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، یا تو الو کی طرح ہے کہ الو جس جگہ بیٹھتا ہے اس جگہ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور تو بھی لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ زورت ار پیش میرود باما، اگر تیرا زور ہم پر چل سکتا ہے، با خدا وندے غیب دان رود، تو غیب جاننے والے خدا کے سامنے نہیں چلے گا۔ تو فقیروں سے ظلم کے ساتھ لکڑیاں خرید لیتا ہے اس لیے کہ تیرا اس پر ظلم چلتا ہے، لیکن اللہ جو سب کچھ جاننے والا ہے اس کے سامنے تیری نہیں چلے گی۔ زور مندی مکن بر اہل زمین، زمین والوں پر زبردستی مت کر، تا دعائے بر آسمان رود، تاکہ کوئی دعا آسمان پر نہ جائے۔ اس لیے تو ظلم نہ کر، اور تو ڈر، اس لیے کہ اگر ظلم کرے گا اور ظالم مظلوم کے دل سے بد دعا نکل کر آسمان پہ جائے گی تو وہ تیری ہلاکت اور بربادی کے باعث بنے گی۔ حاکم از گفتن او برنجید، حاکم اس کے کہنے سے رنجیدہ ہوا، اور وہی از نصیحتش درہم کشید، اور اس کی نصیحت سے چہرہ پھیر لیا، اور بدو التفات نہ کر، اور اس کی طرف التفات نہ کیا۔ کہنے اخذتہ العزت بالاثم، اس کے مرتبہ نے گناہ کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی اس کے مرتبے نے اس کو گناہ پر آمادہ کیا۔ وہ اپنے طاقت پر، اپنی زور پر اور اپنے دبدبے پر اس کو گھمنڈ تھا، اور اس نے اس اللہ والی کی نصیحت سے کچھ بھی اثر نہیں لیا، بلکہ الٹا ناراض ہو گیا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، مجھے کون روک لے گا ظلم کرنے سے، میں ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ تو جیسا کہ کہتے ہیں لوگ کہ مظلوم کی بد دعا کھالی نہیں جاتی ہے، مظلوم کی بد دعا اور آسمان کے درمیان، اللہ رب العزت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس ظالم کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گیا۔ کہہ رہے ہیں تا شب آتش مطبخ در انبار ہیزم افتاد، کہہ رہے ہیں ایک رات مطبخ کی آگ لکڑیوں کے ڈھیر میں جا پڑی۔ اس ظالم گھر میں جہاں کھانا پکتا تھا، تو کھانا اور وہ جو فقیروں سے لکڑیاں خرید کر ظلم کے ساتھ ایک جگہ اس کو اسٹاک کرتا تھا، جمع کرتا تھا، تو وہ گھر کے کسی گوشے میں لکڑیاں جمع رہتی تھی۔ ایسا ہوا کہ جہاں اس میں کھانا پکتا تھا اس میں سے کوئی چنگاری، کوئی آگ کا انگارہ اٹھا اور اس لکڑی پہ جا کے گر گیا، اور اس لکڑیوں کے اندر جو اس نے ڈھیر جمع کر رکھا تھا
مالداروں کو بیچنے کے لیے، اس میں آگ لگ گیا اور سارا کا سارا جل کر خاک ہو گیا۔ تا شب آتش مطبخ در انبار ہیزم افتاد، یہاں تک کہ ایک رات مطبخ کی آگ لکڑیوں کے ڈھیر میں جا پڑی۔ وسائر املاکش بسوخ، اور اس کی تمام ملکیت کو جلا دیا۔ جتنی لکڑیاں تھیں وہ تو جلے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سامان اس کے گھر کے اندر تھے وہ سب بھی جل کر خاک ہو گئے۔ وز بستر نرمش بر خاکستر نشاند، اور اس کو نرم بستر سے گرم راکھ پر بٹھا دیا، یعنی گھر کے اندر سب کچھ کا جل گیا، نرم بستر جس پر آرام کرتے تھا وہ بھی جو ہے جل کر خاک ہو گیا۔ اب اس کے سامنے سونے کے لیے صرف وہ زمین تھی جس پر راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اتفاقاً ہما شخص بروئے بگزشت، کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ اتفاقاً وہی اللہ والے جس نے اس کو نصیحت کی تھی ان کا گزر اس ظالم پر ہوا۔ دیدش کہ بایا ہمی گفت، انہوں نے دیکھا کہ دوستوں سے کہہ رہا ہے، ہمی گفت ندانم کے، دوستوں کے ساتھ کہہ رہا ہے ندانم کے این آتش از کجا در سرائے من افتاد، مجھے معلوم نہیں کہ یہ آگ کہاں سے میرے محل میں آ پڑی۔ جیسا کہ عام طور پر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو حادثے کے بعد جب آپس میں ایک دوسرے سے تبصرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے آ کر یہ کیسے ہو گیا۔ جیسے کسی گھر میں آگ لگ گئی تو لوگ جو ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آگ کی چنگاری آ گئی، کہاں سے آگ لگ گیا۔ تو اسی طرح وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ چنگاری آئی اور میرے گھر کو جلا دی۔ تو جب اللہ والے نے سنا تو انہوں نے کہا کہ وہ چنگاری کہیں اور سے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ چنگاری مظلوموں کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، جو دھواں نکلتا ہے، اسی دھوئیں نے، اسی چنگاری نے تجھ کو جلایا ہے، تیرے املاک کو جلایا ہے۔ وگفت از دود دل درویشہ، تو اللہ والوں نے کہا کہ فقیروں کے دل کے دھوئیں سے تمہارے گھر کے اندر آگ لگا ہے۔ قطعہ حذر کن زدود درو نہائے ریش، زخمی دلوں کے دھوئیں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ریش دروں عاقبت سر کند، اس لیے کہ دل کا زخم انجام کار ظاہر ہوتا ہے، یعنی آخر کار دل میں اگر کسی کو تم تکلیف پہنچاؤ گے تو وقتی طور پر اس کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل میں جو زخم لگا ہے وہ ایک نہ ایک دن تمہارے بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ بہم بر مکنتا توانی دلے، کسی دل کو پریشان نہ کر جہاں تک ممکن ہو کہ آہے جہانم جہانی بہم بر کند، اس لیے کہ ایک آہ ایک دنیا کو پریشان کر دیتی ہے۔ لطیفہ برتا کے خسرو نوشتہ بود، کہہ رہے خسرو کے محراب پر لکھا ہوا تھا۔ تو ایک حکمت بھری بات خسرو کے محراب پر لکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ چہ سالہائے فراواں و عمرہائے دراز۔ تو یہ ایران کا جو بادشاہ ہے خسرو، اس کے محراب پر کیا لکھا ہوا تھا؟ چہ سالہائے فراواں عمرہائے دراز، کیا ہے کہ برسہا برس اور مدت دراز تک، کہ خلق بر سر ما بر زمین بخواہد رفت، کہ زمین میں مخلوق ہمارے سر پر چلے گی، چنانکہ دست بدست آمد است ملک بما، جس طرح کہ ہاتھ در ہاتھ ملک ہمارے پاس آیا ہے، بدست آئے دیگر ہم چنی بخواہد رفت، دوسروں کے ہاتھوں میں بھی اسی طرح جائے گا۔ یعنی خسرو کے محراب پر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ خسرو کو جو ایران کا بادشاہ ہے اتنی سمجھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ میں بادشاہ ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ بادشاہ نہیں رہوں گا، جس طرح ہاتھوں ہاتھ یہ بادشاہت میرے ہاتھ میں پہنچی ہے، اسی طرح جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ تو اسی لیے کسی کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کھڑنا نہیں چاہیے، جیسا کہ اس ظالم لکڑی خریدنے والے نے ظلم کیا اور ظلم کرتا تھا اور کرتا تھا، اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔